آبنائے ہرمز کی بندش کے بعد دنیا بھر میں پیٹرولیم مصنوعات کا بحران شدت اختیار کر چکا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی آسمان سے چھوتی قیمتیں اور غذائی قلت یہ وہ مسائل ہیں جو دنیا بھر کو اپنی لپیٹ میں لینے والے ہیں۔ دنیا کے کس ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کتنی بڑھیں اور غذائی قلت کے کیا مسائل سامنے آ سکتے ہیں؟ آئیے ایسے بہت سے سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی ہوئی قیمتیں صرف آپ کے شہر یا ملک کی بات نہیں بلکہ پوری دنیا اسی بحران کا سامنا کر رہی ہے۔ یہ سب کچھ 28 فروری سے شروع ہوا جب امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملے کیے گئے۔ اس کے بعد عالمی منڈی میں تیل کی سپلائی متاثر ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کے کم از کم 95 ممالک میں پیٹرول کی قیمتیں بڑھنا شروع ہو گئی۔ امریکہ میں پیٹرول کی قیمت $2.94 فی گیلن سے بڑھ کر $3.58 فی گیلن ہو گئی، یعنی تقریباً 20% اضافہ۔ لیکن اصل کہانی تو کچھ اور ممالک کی ہے جہاں قیمتوں میں سب سے زیادہ اضافہ ہوا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہونے والے اضافے کی زد میں متحدہ عرب امارات پہلے نمبر پر رہا، جہاں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 72% تک اضافہ ہوا۔ کمبوڈیا میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 68% تک اضافہ ہوا، ویتنام میں 50%، نائجیریا میں 35%، لاؤس میں 33%، جبکہ کینیڈا میں 28% تک اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ یہ اعداد و شمار واضح کرتے ہیں کہ یہ صرف معمولی اضافہ نہیں بلکہ ایک عالمی بحران ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایران امریکہ جنگ کی وجہ سے پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے ایشیا کیوں سب سے زیادہ متاثر ہوا؟ تو اس کا صاف اور واضح جواب ہے کہ ایشیا کے بہت سے ممالک اپنی توانائی کے لیے ایک اہم راستے پر انحصار کرتے ہیں جسے آبنائے ہرمز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جنگ کے بعد یہ راستہ تقریباً بند ہو گیا، جس سے تیل کی سپلائی بری طرح متاثر ہوئی۔ مثال کے طور پر جاپان اپنی 95% تیل کی ضروریات اسی علاقے سے پوری کرتا ہے، جبکہ جنوبی کوریا کا تقریباً 70% تیل اسی راستے سے گزرتا ہے۔ اسی لیے جاپان نے اپنے اسٹریٹجک ذخائر استعمال کرنے کی تیاری شروع کر دی، جبکہ جنوبی کوریا نے 30 سال میں پہلی بار پیٹرول کی قیمت پر حد مقرر کی۔ اب ذرا اپنے خطے یعنی جنوبی ایشیا کی بات کرتے ہیں، جہاں صورتحال تشویشناک ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش جیسے ممالک کے پاس نہ تو زیادہ مالی وسائل ہیں اور نہ ہی تیل کے بڑے ذخائر، لہٰذا بنگلہ دیش میں یونیورسٹیاں بند کر دی گئیں، جبکہ پاکستان میں ورک ویک کو 4 دن پر محیط کیا گیا اور ورک فرام ہوم کی باتیں بھی زیر گردش رہیں۔ اور یہ سب اقدامات صرف ایک مقصد کے لیے تھے، اور وہ مقصد تھا ایندھن کی بچت۔ نہ صرف ایشیا بلکہ یورپ میں بھی خطرے کی گھنٹیاں بج رہی ہیں۔ G7 ممالک نے ہنگامی اجلاس بلایا اور فرانس کے صدر نے تجویز دی کہ 20 سے 30% تک تیل کے ذخائر مارکیٹ میں چھوڑے جائیں تاکہ قیمتیں کم ہو سکیں۔ ایک جانب تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتیں تو دوسری جانب کھانے پینے بھی اس کی زد میں ہے، کیونکہ تیل صرف گاڑیوں کا ایندھن نہیں بلکہ یہ پوری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ کھیتوں میں استعمال ہونے والی کھاد، فصلوں کی نقل و حمل، فیکٹریوں کی پیداوار اور سپر مارکیٹ تک سامان کی ترسیل، ہر مرحلے میں پیٹرولیم مصنوعات شامل ہیں۔ اسی لیے جب تیل مہنگا ہوتا ہے تو کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ نہ صرف کھانے پینے کی اشیاء بلکہ پلاسٹک بوتلیں اور کپڑے، کاسمیٹکس جیسے لپسٹک اور ویسلین، حتیٰ کہ گھریلو اشیاء جیسے ڈٹرجنٹ اور پینٹ وغیرہ بھی پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی زد میں آتے ہیں۔ اس لیے یہ صرف پیٹرول کی قیمت کا مسئلہ نہیں، یہ ایک ایسا عالمی بحران ہے جو ہماری روزمرہ زندگی، خوراک، معیشت اور مستقبل سب کو متاثر کر رہا ہے۔